اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بچوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبجیکٹ اردو، کلاس 7، پیج نمبر 92۔ تو پیارے بچوں، کل کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو برجحامہ کا جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو دوسرے دور میں وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے۔ پہلے دور میں وہ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، اور پھر جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے اب انہوں نے گڑھے نما غاروں میں رہنا ترک کر دیا، بجائے اس کے کہ اب یہ زمین پر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں رہنا انہوں نے شروع کیا۔ تو وہ کس چیز کی ہوا کرتی تھی؟ وہ کچی اینٹیں بنا کر اور پھر ان سے ہی وہ جھونپڑیاں بنایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ پیج نمبر 92 اس کا بقیہ جو حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں۔ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف باری سے بچ جائیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے دور میں لوگ مردوں کو کیا کرتے تھے، یعنی کہ پہلا دور ہوتا تھا تو اس وقت بہرحال ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو ہر ایک کو اس دنیا سے چلنا ہے۔ تو مردوں کو وہ کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کا کچھ خاص پتہ نہیں چلتا۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے۔ ایک تو اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا، یا کچھ پھر دوسرا دور جب شروع ہوتا ہے اس میں کچھ قبریں ملی ہیں، تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے شاید یہ اپنے گھروں کے آنگنوں میں دفناتے تھے۔ قبروں میں جو ہڈیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے تھے، یعنی کہ ان کو دوسرے دور میں کچھ ڈھانچے ملے ہیں، اور ان ڈھانچوں کو دیکھ کر اس چیز کی گواہی ملتی ہے کہ یہ ان کو دفناتے تھے، اور ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں، کچھ قبریں ایسی ہیں جن میں سے یعنی کہ جانوروں کے کیا ملے ہیں؟ ڈھانچے ملے ہیں۔ کن میں؟ بعض قبروں میں سے جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں، یعنی کہ ڈھانچے کس کے ہیں؟ ایک تو کتے کے ہیں، بھیڑیے کے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یعنی کہ یہ لگتا ہے یا تو وہ انہیں پالتے تھے،
اور ان کے بدنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا تو وہ خود اگر مر جائیں تو یا پھر صدقہ کرنے یعنی یا قربان کرنے کے بعد ان کو وہ دفناتے تھے۔ اور ان کے یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف و باران سے بچ جائیں، یا پھر وہ بھی ان کو سردی سے بچنے سے پھر انہی گڑھوں میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد برزہامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوش نما ہیں، چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ یعنی کہ اب برزہامہ کا پہلا دور بھی ہم نے دیکھا، دوسرا دور بھی ہم نے دیکھا، اب تیسرے دور میں اگر ہم جائیں تو اس دور میں لوگوں کا جو رہن سہن تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کسی حد تک اب بہتر ہو گیا تھا۔ اب پتھر یا اینٹ سے بنے جھونپڑے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ اب وہ پتھروں سے یا اینٹوں سے اپنے گھر بناتے تھے، یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے پتھر اس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوش نما ہیں۔ اب اس دور کے جو برتن ہیں، یعنی کہ اب ہر ایک چیز ان کے اٹھنے بیٹھنے ہر ایک چیز میں قدرہاں بہتری آئی ہے۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ اب جو یہ برتن بنائے جاتے تھے اور تو ان کی اب یہ بھی خوش نما تھے۔ تو جیسے چکر دے کر برتن بناتے تھے، اب جس پر یہ برتن بناتے تھے وہ بھی تھوڑا ہموار تھے۔ برزہامہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا گیا ہے، اور پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یعنی کہ برزہامہ کی قدیم جو باشندے وہ سنگ تراشی بھی کرتے تھے، وہ پتھروں کو تراشنے کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے، کس سے؟ جو وہاں ایک تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ سنگ تراشی کا کام بھی جانتے تھے، یہ ہنر ان کے پاس تھا۔ ایک تو پتھر کو دیکھ کے جو تالاب کے ساتھ لگا ہوا ہے، بالکل وہ ہموار ہیں دونوں، اور دونوں اس کے سرے ہموار ہیں، اور پھر اس چیز سے بھی لگایا جاتا ہے کہ ان کو وہاں سے کچھ چند اوزار بھی ملے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل ہم اس سبق کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ خدا حافظ۔